موضوع الدرس في أحكام الوضوء والتيمم للصلاة سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں احکام وضو اور تیمم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک انسان کے باطن کی صفائی ہے، روح کی اصلاح ہے، دل کی اصلاح ہے، یعنی اندر کی اصلاح ہے اور اندر کی پاکی ہے. اس کے حصول کے لیے اللہ نے بتایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچو، یہ حلال ہے، یہ کھاؤ. تو حرام ہی وہ اندر کے نظام کو برباد کر دیتا ہے. اندر کا جو سلسلہ اللہ نے ہمارا قلبی اور روحانی بنایا ہے وہ بالکل گندا ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج مقدم تھا، کیونکہ پہلے جب دل میں ہی ایمان نہ ہو تو زبان سے کہتے رہو تو وہ ایمان نہیں ہوتا. تو اصل اصلاح جو ہے، اصل مقام جو ہے وہ دل ہے. اسی لیے ایمان جو ہے اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. اصل چیز وہ تصدیق بالقلب ہے. ورنہ تو منافق بھی آ کے کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج پہ حضور کے ساتھ آ جاتے تھے، جہاد پہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے اور باقاعدہ کھل کے گواہی دیتے تھے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو اب ظاہراً تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں. تو اس لیے حضور پاک کی ایک ایسی حدیث مبارک ہے، اگر انسان اسی کا غور کر لے تو آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، اللہ نے ہمارے بدن کے اندر ایک ٹکڑا رکھا ہے، ایک چیز رکھی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسد انسانی ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگڑ جائے تو پھر پورا نظام بگڑ جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ. 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ خبردار وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پھر سارا نظام بگڑ جائے.
اسی لیے جو بہت بڑی طویل بحثیں ہیں علماء کلام کی، علماء اسلام کی، متکلمین کی، فلاسفہ کی، کہ مرکز علم جو ہے وہ کیا ہے. تو جتنے دنیاوی علوم والے لوگ ہیں، متکلمین ہیں، فلاسفہ ہیں اور سائنس والے ہیں، وہ کہتے ہیں دماغ ہے. مرکز علم جو ہے وہ دماغ ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز دماغ میں آتی ہے، بس دماغ حکم کرتا ہے. جیسے آپ سو رہے ہیں، آواز آئی، کان نے سنی، دماغ کو منتقل، اب دماغ نے حکم دیا ابھی آنکھیں کھولو دیکھو کوئی دروازے پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مرکز علم جو ہے وہ دماغ ہے. لیکن علماء اسلام کے نزدیک مرکز ایمان بھی دل ہے اور مرکز علم بھی دل ہے. اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کافروں کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں بدبخت. اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں. تو اصل چیز دل ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے جب یہ بالکل اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اللہ کے علم میں کہ اب ایمان نہیں لائیں گے تو مہریں لگ جاتی ہیں دل پہ، پھر باہر کی چیز اندر نہیں آتی، اندر کی باہر نہیں آتی ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ دل ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے اور ضد نہ کی جائے تو آدمی اگر دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے، زندہ تو رہتا ہے. کتنے پاگل خانے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، زندہ تو ہے. لیکن اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. تو پھر سارا مدار دل پہ ہے، دماغ میں تو نہیں ہے. کہ دماغ کے بغیر تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، کئی پاگل زندہ ہے. لیکن یہ کوئی مثال نہیں کہ آدمی کا دل نے دھڑکنا بند کر دیا ہو اور وہ زندہ ہو. بس دل کی اسی لیے سارے مینیٹر لگا دیتے ہو جی بس اب دل نہیں کام کر رہا، اسپائر ہو گیا، بندہ ختم ہو گیا. تو ساری مدار جو ہے وہ دل پہ ہے. تو اس کی اسی لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، چاہے ان کا جس مسلک سے بھی تعلق تھا، وہ بھی اسی دل کی اصلاح پہ زور دیتے. وہ بھی اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ بعض بزرگ جہری ذکر کرواتے ہیں، بعض بزرگ جو ہیں وہ مراقبات کرواتے ہیں، اور بعض بزرگ جو ہیں وہ لطائف پہ توجہ دلاتے ہیں. تو سارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دل پہ چوٹ لگے، دل ٹھیک ہو. کہ اصل ذکر جو ہے وہ دل کا ہے. اسی لیے آدمی جب نماز پڑھے تو اس کا دل، دماغ، قلب پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو. اب آپ ظاہر میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں خیالات اور آ رہے ہیں. ایک ہے آ رہے ہیں وہ تو معاف ہے، ایک ہے خود تم سوچ رہے ہو ابھی نماز پڑھ کے میں نے جانا ہے اور دکان کھولنی ہے، وہ ایک بندے میں مجھے ملنے آنا ہے اور پتہ نہیں میرے گدے کو بھی کسی نے گھاس ڈالا ہے کہ نماز تو پھر نہ ہوئی. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ کھانا آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں اور عشاء کی نماز کی اذان بھی ہو گئی تھی. کوئی کھانا لے آیا جیسے طلباء کے لیے لے آتے ہیں، تو آپ نے سب کو بلایا بھی کھانا کھا لو، نماز بعد میں پڑھیں گے. تو بعض کچھ ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے تھوڑے عقل والے طالب، تو وہ جناب ان کو بڑا عجیب لگا کہ بھئی نماز ہے، اذان ہو گئی ہے، ابھی تکبیر ہونی ہے. تو امام صاحب نے فرمایا بیٹا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ نماز تمہاری توام بن جائے، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ توام نماز بن جائے. کیا مانا؟ نماز پڑھے اور خیال یار بریانی کی خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے، تو نماز تو تمہاری بریانی بن گئی نا. لیکن یہ ہے کہ کھانا کھانے فکر یار اذان ہو گئی تھی، نماز پڑھنی تھی، تو کھانے میں بھی نماز کا فکر ہے تو کھانا بھی نماز بن جائے گا.
اسی لیے محاورات میں ہے اذا جاء العشاء، اگر کھانا آ جائے فقدم العشاء علی العشاء، کہ اس کھانے کو مقدم کرو اور نماز مؤخر کر لو، کوئی بات نہیں۔ تو اسی لیے وجہ کیا ہے کہ تمہارا دل اور دماغ اگر نہیں آیا نماز میں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اقبال کا شعر ہے یا اللہ جانے کسی اور شاعر کا ہے، وہ کہتا ہے وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے ماورا، وہ ہزار سجدے فضول ہے جو رہین لغزش پا رہے۔ ان سجدوں کا کیا فائدہ ہے؟ ٹکرے مار رہے ہیں اور کیا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ چوں زمین پر سجدہ کرتم زے زمین نتا برآمد، کہ مرال خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو زمین چیختی ہے کہ تو ریا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ اور بچوں طواف کعبہ رفتم، کہ جب میں کعبے کے طواف کے لیے جاتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئی، تم باہر کیا کیا جخ مارتے رہے ہو کہ اب اندر بھی آ گئے ہو؟ پہلے اپنی اصلاح تو کرو، اس قابل ہو کہ اندر آ جاؤ۔ دیکھو نا کسی مدرسے میں بچے کو داخل کرنا ہو، وہ کہتے ہیں جی ٹیسٹ لیں گے، ہم امتحان لیں گے، پھر یہ بچہ اس کلاس میں داخل ہونے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے نا جی، منہ اٹھایا چل پڑے۔ کسی کی چادریں سامان میں رہ جاتی ہیں، کوئی احرام باندھنا بھول جاتا ہے، کسی نے احرام ہی باندھا ہے، 2 رکعت بھی پڑھی، لگتا ہے کہ نہیں پڑھا، وہ بھول گیا تھا۔ یہ عمرہ ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، ڈرامہ ہے، کیا ہے بھائی؟ تم عمرے پہ آ رہے ہو، تم نے غسل کیا ہے، 2 رکعت بھی پڑھی ہے، اور اس کے بعد لگتا ہے کہ نہیں پڑھی۔ اور جناب میں تو عمرے پہ آ رہا تھا اور چادریں سامان میں تھیں اور سامان وزن کرا کے اندر چلا گیا۔ تم نے کیوں دیا وزن میں جناب؟ تم نے احرام باندھنا تھا ایئرپورٹ پہ۔ ایئرپورٹ میں نہیں باندھ سکتے، جہاز میں باندھ لیتے، وضو نہ بھی ہو، نماز نہ بھی پڑھو تو چادریں باندھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھ لو، تمہاری نیت ہو گئی۔ اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ عمرہ تو ہم نے کر لیا ہے لیکن دل کی اصلاح نہیں۔ اسی لیے تمام اولیاء اللہ جو تھے، جو باطنی اصلاح کے لیے کوئی شریعت جو تھی اور علم جو ہے یہ ظاہری اصلاح کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے اس سے پھر باطنی اصلاح ہوتی ہے، عقل حلال سے باطنی اصلاح ہوتی ہے۔ اور جیسے ایک ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ میرے مریض کو کیا تکلیف ہے، اس کو نزلہ ہے، زکام ہے، سردی سے ہے، گرمی سے ہے، موسمی ہے، کوئی وائرل انفیکشن ہے، اس کے مطابق وہ دوائیں تجویز کرتا ہے، تو اولیاء اللہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو مریض صاحب تشریف لائے ہیں یہ کس بیماری میں مبتلا ہے۔ تو ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، بہت بڑا آدمی تھا، بڑے آدمی کا بیٹا تھا، اس کے چاچے اور رشتے دار پریشان تھے کہ یہ 24 گھنٹے اپنی دولت کو اڑا رہا ہے، عیاشی میں، شراب میں، شواب میں، کباب میں، یہ تو برباد ہو جائے، کب تک چلے گا؟ تو بڑی مشکلوں سے اس کو گھیر گھار کے ایک اللہ والے کی خدمت میں لے آئے، بزرگ کی خدمت میں لے آئے۔ انہوں نے اس کو مجبور کیا کہ بھائی تم اس بزرگ کی بیعت کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ اس کی خدمت میں پہنچ گئے تو انہوں نے فرمایا ہاں بیٹا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت میں آیا تو نہیں ہوں، یہ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، میں نہیں آیا ہوں، یہ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، پکڑ کے لے آئے ہیں کہ میں آپ کی بیعت کر لوں۔ تو فرمایا پھر بیعت کرنا چاہتے ہو؟ بس جی اب ان کو راضی کرنے کے لیے تو بیعت کرتا ہوں، لیکن بیعت میں میری ایک شرط ہے، اگر وہ آپ قبول کریں گے تو کروں گا ورنہ نہیں۔ اچھا بیٹا وہ شرط بھی بتا دو۔ انہوں نے کہا جی ایک شرط تو یہ ہے کہ میں زنا اور شراب نہیں چھوڑ سکتا، یہ 2 چیزیں میں نہیں چھوڑوں گا، چونکہ اب بیعت ہو رہا ہوں تو میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا۔
یہ میری گھٹی میں پڑ گئی ہیں، ان کے بغیر میری رات ہی نہیں گزرتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چلو ایسا کرتے ہیں بیٹا، ایک شرط ہم آپ کی مانتے ہیں، ایک شرط ہماری مان لو۔ اب میرے جیسا کوئی خشک مولوی ہوتا، 2 کتابیں پڑھا ہوا کہ عجیب بزرگ ہے جناب، اس کو کہہ رہا ہے تمہاری شرط مانتے ہیں، زنا کرنا مانتے ہیں، شراب پینا مانتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نظر تو بہت دور ہوتی ہے، ان کی نظر جو ہے وہ بہت دور ہے۔ ایک آدمی تھے حضرت عمر کے زمانے میں، وہ شراب پیتا، پکڑا گیا، حد ماری گئی، پھر پکڑا گیا، پھر حد ماری گئی، پھر پکڑا گیا، پھر حد ماری گئی، شراب نہیں چھوڑ دی۔ حضرت نے اس کو مدینے سے نکال دیا، اس کو حضرت نے شام کی طرف بھیجا اور شام کے گورنر کو بھی اطلاع کر دی کہ یہ شرابی ہے، شراب نہیں چھوڑتا، میں نے اس کو حضور کے مدینے سے نکال دیا ہے کہ چلو بس حضور کے مدینے میں بیٹھ کے تو گناہ نہ کرے گا، لیکن اس پہ نظر رکھنی ہے، کنٹرول کرنا ہے اس کو۔ تو اس نے کہا ٹھیک۔ وہاں جب گیا جناب تو وہاں بھی شراب، پکڑا گیا، گورنر نے کہا ابھی اس کو قید میں ڈال دو، اس کو حد بعد میں جاری کریں گے، حد بیت کھانے کا تو عادی بن گیا ہے نا، اس کو ذرا جیل میں کچھ دن رہنے دو۔ جیل میں پڑے، اتفاق سے کافروں سے جنگ چھڑ گئی، گورنر صاحب فوجیں لے کے چلے گئے، اور اس کا جو جیل خانہ تھا وہ خاص یعنی عام جیل میں نہیں بھیجا گیا، اس کو اپنے گھر کے قریب ایک کمرہ تھا اسی میں قید کر دیا تھا، اور اپنے گھر والوں کو ہدایت کر دی کھانا پانی ہر چیز دو، اس کو شراب نہیں دینی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک دن اس گورنر کی لڑکی آئی، دیکھا کہ وہ قیدی جو ہے کھڑکی پکڑ کے کھڑا ہے اور زار قطار ہو رہا۔ بیوی نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ مار سے رو رہے ہو؟ اسے کہا مار تو کئی دفعہ کھا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر قید سے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت عمر کی قید کاٹ چکا ہوں، یہ گورنر اس سے تو بڑا نہیں ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا۔ پھر کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا رو میں اس لیے رہا ہوں کہ آج موقع تھا میرے گناہ بخشے جانے کا کہ کافروں سے جنگ ہو گئی، تو کاش مجھے قید خانے میں نہ ڈالا ہوتا اور میں بھی کفار سے لڑتا، یا شہید ہو جاتا ہے، غازی ہو جاتا، میرے گناہ تو دھل جاتے۔ بیوی کو بھی رحم آ گیا، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، میں تمہیں ہتھیار بھی دیتی ہوں اور گورنر صاحب کا گھوڑا بھی دیتی ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ زندہ رہو گے تو واپس آؤ گے، اور شہید ہو گئے تو بات ختم ہوگی، پھر تمہاری انکوائری کون کرے گا، شہید ہو گیا ہو گیا، لیکن اگر بچ جاؤ تو پھر تو مجھے قیدی کی نگرانی کی ذمہ داری ہے، پھر تم نے اسے کہا میں اگر بچ گیا میں خود آ کے دروازہ قید خانے کا کھول کے اندر آؤں گا۔ بیوی صاحبہ نے اس کو سارا سامان دیا اور بڑا زبردست گھوڑا دیا، تلوار دی، نیزہ، اس زمانے میں جو سامان تھا وہ دیا۔ تو گورنر صاحب فرماتے ہیں کہ جنگ زور پہ تھی، دونوں طرف سے تیروں کی برسات ہو رہی تھی اور تلواروں کی جھنکار ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گھوڑا میرا ہے، اوپر بندہ کون ہے یہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس نے ڈاٹھا باندھا ہوا تھا، اس نے رومال کو اچھی طرح باندھا ہوا تھا چہرے پہ، بندہ تو سمجھ نہ آئے، لیکن آخر میں گھوڑے کا مالک تھا، میں نے بچہ تھا پالا تھا اس کو تو میں پہچان سکتا تھا، گھوڑا میرا ہے، یہ بندے کے پاس کیسے آ گیا، چوری کرایا؟ کہتا ہے میری نظر اس پہ پڑی، جس بے جگری سے وہ لڑ رہا تھا نا، ہماری فوج کا ایک سپاہی بھی اس طرح نہیں لڑ رہا، اس نے دشمن کے صفوں میں گھس کے صفوں کی صفیں الٹ ڈالی، جو سامنے آیا اس کی گردن کٹ گئی، اور دشمن نے ڈھال آگے کی تھی، اتنے زور سے اسے تلوار ماری کہ ڈھال بھی کٹ گئی، گردن بھی کٹ گئی۔ ایسے ہی میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک بندے نے جنگ کا پانسا بدل دیا، ہمیں فتح ہو گئی، دشمن ہار گیا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا بھی میرا گھوڑا تلاش کرو، وہ گھوڑا میرا تھا،
انہوں نے تلاش کیا، انہوں نے کہا حضرت تو گھوڑا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اس رنگ کا. انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا لڑتا ہوا لیکن پتہ نہیں کہاں گیا. واپس آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا بی بی اللہ تجھے خیر سے شہید تو میں ہو نہیں سکا، بہرحال جنگ مجھے اللہ نے نصیب فرما دی، تو دروازہ کھولے میں اپنا قید خانے میں جاتا ہوں. آ کے قید خانے میں بیٹھ گیا. گورنر صاحب بھی آ گئے واپس. انہوں نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا سیدھی بات بتاؤ، میرا گھوڑا ویسے جنگ میں انہوں نے کہا ابا جان وہ گھوڑا میں نے لیا تھا، وہ لڑنے والا ایک قیدی تھا، اس نے مجھے فریاد کی تھی رو کے کہ میں کسی طرح جہاد میں شریک ہو جاؤں، میرے گناہ دھل جائیں، میں اللہ کے ہاں شہداء میں لکھا جاؤں. تو میں نے غلطی کی، لیکن اس نے کہا میں بچ گیا تو آؤں گا. واپس آ گیا، قید میں بیٹھا ہے. حضرت نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو بات سنو، تم نے اتنا بڑا مارکا سر انجام دیا ہے، اب تجھے قید میں رکھنا میرا دل نہیں برداشت کرتا، جاؤ تم آزاد ہو. اور نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے مجھے جو بیماری ہے. آپ نے بتایا یار تم اگر شراب بھی پیو گے نا میں تمہیں ہاتھ نہیں ماروں گا، جاؤ بھاگ جاؤ. وہ 2 دن کے بعد واپس آ کے اس نے کہا حضرت حد نہیں مارنی تو میں نے شراب چھوڑ دی ہے، وہ تو حد لگ جاتی تھی تو میں دنیا میں پاک ہو جاتا تھا، اب جب پاک نہیں ہوں گا تو میرا تو عذاب باقی رہ گیا نا، پھر آخرت کا عذاب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. حد اس لیے تھی کہ بھئی 80 کوڑا لگ گیا میں پاک ہو گیا، 5-4 دن میں میرے زخم ٹھیک ہو گئے، میں پھر پینا شروع کر دیا. اب آپ نے تو بڑی سزا دے دی ہے کہ حد ماروں گا ہی نہیں، تو میں بھی آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے. اور نے شراب چھوڑ دی. تو اللہ والوں کی نظر دور ہوتی ہے، ہماری نظر محدود ہوتی ہے، ہم بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا، اس کے دل میں اللہ نور ایمان پیدا کر دیتا ہے. تو آپ نے بتایا بھی دیکھو تمہاری جو شرط ہے ہم نے مان لی. ایک ہماری شرط ہے، کہا جی آپ فرمائیں. آپ نے مان لی، میں بھی. انہوں نے کہا ہماری صرف ایک شرط ہے کہ 5 نمازیں اپنے وقت پہ پڑھو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایک شرط میں بھی مانتا ہوں. اب بزرگ تو جانتے تھے نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی تو صفت یہ ہے کہ یہ گناہوں سے اور منکر کاموں سے بچا دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے، روک دیتی ہے. وہ واپس آ گیا. عصر کے قریب جو ان کی عادت تھی ہمیشہ ڈیرا سج جاتا تھا اور عورتیں آ جاتی تھیں، گانے والیاں آ جاتی تھیں، شراب کی بوتلیں پہنچ جاتی تھیں، محفل زوروں پہ ہوتی تھی. اطلاع دی گئی ہے جناب محفل سجی ہوئی ہے، سب انتظار. انہوں نے کہا یار میں نے وعدہ کیا تھا پیر صاحب سے نماز کا، اب دیکھو نا تھوڑا سا وقت رہ گیا، مغرب کی نماز آ گئی، اب اگر مجلس میں بیٹھ گیا تو مغرب تو گئی نا. ابھی یہ مجلس تو ہوگی لیکن عشاء کے بعد ہوگی، ابھی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد ادھر نہیں آیا، گھر چلا گیا. صبح کو اٹھا تو پھر نماز پہ آ گیا. ظہر کو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آج محفل کا انتظام کیا؟ کہ یار دل نہیں کرتا، 2-4 دن نہ کرو. بس 2-4 دن میں اللہ نے کایا پلٹ لی، بات ہی ختم ہو گئی، توبہ کر کے ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تو اصل بات ہے دل کی اصلاح کی، اور دل کی اصلاح کیسے ہوگی کہ حرام سے بچو. بس حلال اور پاکیزہ کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں اور حلال چیزیں دی ہیں کھاؤ پیو عیش کرو، شادی کرو، 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو، وہ کوئی منع نہیں. اللہ تو جنت میں بھی مومنوں کو 70 ہوئے دیں گے. تو اس سے منع نہیں، منع ہے حرام سے کہ زنا نہ کرو، لواطت نہ کرو، لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو، اپنی بیوی سے بھی بدفعلی نہ کرو. فاتو حرثکم انا شئتم، جہاں سے اللہ نے تمہاری کھیتی رکھی ہے، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے صرف اسی کو استعمال کر سکتے ہو. تو اللہ نے وہ بچا کے ہماری اندر کی اصلاح کی.
اب شکار تھا، پھر شکار کے احکام بھی بیان کر دیے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھو اگر کتے کو بھی سکھلا دیا جائے تو وہ بھی مالک کا حکم مان کے شکار پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ نے ہدایت کی کہ تم کتے سے بھی گرے ہوئے ہو کہ مالک کا حکم نہیں مانتے ہو، تم اتنے گرے ہو، تم یعنی ایک غلیظ خسیس جانور ہے کتا۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک انگریز تھا، اس کا کتا تھا، انگریز کے نزدیک تو کتا بڑی چیز ہے نا، وہاں تو فیملی ہی ہوتی، ایک بیوی ایک کتا ایک بچہ، بس فیملی پوری ہو گئی، آگے وہ بند کرا دیتے ہیں۔ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مالک کا، ایکسیڈنٹ میں اس کو اٹھا کے ہسپتال لے آئے، کتا بھی ساتھ۔ اب کتے کو تو ہسپتال کوئی نہیں جانے دیتا نا، وہ کتا باہر بیٹھ گیا، اس کا آپریشن ہوا، پھر وہ بیچارہ 8 دن ہسپتال میں رہا، کتا باہر بھوکھا ننگا بیٹھا ہوا۔ 8 دن کے بعد اس کو ویل چیئر پہ لے کے آئے تو کتا انتظار میں تھا، اچھلتا ہوا گیا اور جا کے مالک کی گود میں بیٹھ گیا، خوشی منانے لگ گیا۔ یعنی اتنا وفادار تھا کہ اپنے مالک کے لیے 8 دن بھوکا ہسپتال کے باہر بیٹھا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پرندہ ہے، اڑنے والا، فضاؤں میں آزاد ہے، اس کو تم سدھاتے ہو، وہ تمہارے لیے شکار پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کتے کو سدھاتے ہو، تمہارے لیے شکار پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ چیتوں کو سدھاتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں چیتے۔ لوگ شیروں کے بچوں کو پالتے ہیں، شیر ساتھ رہتے ہیں۔ لوگ سانپوں کو پالتے ہیں، سانپوں میں رہتے ہیں، 200 سانپ ان کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہر چیز میں ایک حیا ہے۔ ایک تم ایسے بے نافرمان ہو کہ اللہ کا حیا نہیں کرتے ہو، اللہ کے احکام پہ نہیں چلتے ہو، تو اس لیے وہ اصلاح بھی ہو گئی ہماری۔ اب ظاہری پاکیزگی بھی تو چاہیے تھی، صرف یہ تو نہیں کہ دل پاک ہو اور باہر پلید ہو، یہ تو نہیں ہے۔ جیسے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، جسد کا پاک ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر بدن ناپاک ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، دل کیا کرو گے؟ یہی دھوکہ ہے نا لوگوں کو، کہتے ہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ جو ہے دل کا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، دل کو جو اللہ نے پہلے سے پردے میں رکھا ہوا ہے، اس کو کیا پردہ کرانا ہے تم نے؟ پردہ تو اس چیز کا ہے نا جو کھلا ہو، پردہ جو ہے وہ تو چہرے کا ہوتا ہے، وہ دل کا نہیں ہوتا ہے۔ اور پردہ جو ہے ایک شرف ہے، ایک عزت ہے۔ جیسے کسی آدمی نے لکھا کہ دیکھو کسی گھر پہ کپڑے ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، ایک اللہ کا گھر ہے جس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے تاکہ پتہ لگے کہ گھروں میں یہ عظمت والا گھر ہے۔ اسی طرح غلاف قرآن کو چڑھایا جاتا ہے، پتہ لگے کہ کتابوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب ہے، تو چہرے عورت میں پردہ ڈالا جاتا ہے، پتہ لگے کہ یہ دنیا کی ایک عظیم عورت ہے، اس لیے اس کے چہرے کے لیے پردہ ضروری ہے۔ پردہ گندی چیزوں میں تو کبھی ڈالا ہی نہیں جاتا ہے، کبھی آپ نے عام چیزوں میں تو پردہ نہیں ڈالتے، پردے میں ایک راز ہے، اللہ کی حکمتیں۔ تو اس لیے اب جناب یہ ہے کہ احکام آ رہے ہیں کہ بھئی اگر تم مثلا پیشاب کیا، بول و براز کیا، اور اس کے بعد یا تو ری خارج ہو گئی یا سو گئے، تو اچھا ایک تو ہے، یہ تو ہے چھوٹی، ایک ہے کہ جنابت یعنی نجاست شدیدہ ہے کہ آدمی حالت جنابت میں آ گیا، احترام ہو گیا، بیوی کے ساتھ جماع کیا، فارغ ہو گیا، عورت کو حیض آ گیا، عورت کا بچہ پیدا ہوا، نفاس آ گیا، اب اس کی بھی پاکی کے احکامات، نماز کے لیے بھی احکامات ہیں، اور جنابت سے پاکی کے لیے بھی احکامات ہیں، اور حیض سے، نفاس سے، یعنی حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے، سب سے پاکی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور ان احکامات پہ نظر رکھو، ان احکامات پہ پورا خیال رکھو، چونکہ یہ بنیاد ہے۔
اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ جب تم وضو کرتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ جیسے ایسے عام کافر شیمپو سے ہاتھ دھو ڈالتے، نہیں، تم تو عبادت سمجھ کے وضو کر رہے ہو نا، اس لیے وہ تمہارا کفارہ گناہ بھی ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، کلی کی تو منہ کے گناہ دھل گئے، ناک میں پانی دیا تو ناک کے گناہ دھل گئے، چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ دھل گئے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، پاؤں دھویا تو پاؤں کے گناہ دھل گئے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وضو کرنا جو ہے وہ عبادت ہے، وہ صرف نظافت نہیں ہے۔ کافروں کے نزدیک تو صرف نظافت ہے، بھی ہاتھ صاف ہونا چاہیے، بس جراثیم نہ ہوں، کوئی بیماری نہ لگ جائے، شیمپو سے دھو، اینٹی بایوٹک سے دھو، اینٹی سیپٹک استعمال کرو، فلاں چیز استعمال کرو، لیکن ان کے نزدیک ایمان کی شرط نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ چیزیں عبادت میں شامل نہیں ہیں، لیکن مومن کے لیے فرق ہے۔ اور پھر اتنی چھوٹی چیز کا انعام کتنا بڑا ہے کہ ہاتھ دھو تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جائیں، اور اگر منہ میں کلی کرو تو منہ کے اندر کے گناہ معاف ہو جائیں، ناک میں پانی چڑھاؤ تو تم اگر غیر عورتوں کی خوشبو سونگھتے پھرتے رہے ہو تو وہ معاف ہو جائے، اور اگر تم نے چہرہ دھویا ہے تو آنکھوں کے گناہ معاف ہو جائیں، ہاتھ دھوئے ہیں ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم، سرکار دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ چلو جن صحابہ کو آپ نے دیکھا ہے ان کو تو پہچان لیں گے، جو قیامت تک آپ کی امت آئے گی جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو خدا کے لیے مسئلہ سمجھا کرو۔ تو حضور نے کیا فرمایا، میں تو عالم الغیب ہوں، مجھے تو ہر چیز کا علم ہے، جزئی کلی کا علم ہے، اول آخر کا علم ہے، مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ یا اگر صحابہ کو بھی یہ خیال ہوتا کہ نبی تو عالم الغیب ہوتا ہے، وہ تو جانی جان ہوتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، تو سوال ہی کیوں کرتے؟ تو صحابہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ عالم الغیب ہیں، اور یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب کا عقیدہ اللہ کے سوا کسی نبی کے لیے، ملک کے لیے، ولی کے لیے رکھا جائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ صفت خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں اللہ کے اس صفت میں کوئی شریک نہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا غرًا محجلون، اور آپ نے پھر مثال دی کہ اگر 1000 گھوڑا ہے، کمیت ہے، سیاہ ہے، اور ان کے اندر ایک گھوڑا جو ہے وہ ابلک ہے جس کے چاروں پاؤں سفید ہے اور ماتھا بھی سفید ہے، کیا اس کے پہچاننے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ صاحب نے کہا حضور 1000 گھوڑا کھڑا ہوا تو کالا ہے نا، یہ تو ابلک ہے، تو یہ تو فوراً پہچانا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے ہاتھ، میری امت کے چہرہ اور پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے قیامت میں روشن ہوں گے، منور ہوں گے، اور یہ اعزاز کسی کو نہیں ملے گا، اس لیے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ وضو کا کتنا بڑا انعام ملا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد کے تابع جب ہاتھ دھوتے نا، کبھی کبھی یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے، تو صحابہ کہتے کہ میں نور بڑھا رہا ہوں یار، اور زیادہ روشنی ہوگی نا، جتنا ہاتھ زیادہ دھویا جائے گا تو زیادہ نور ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں جمہور صحابہ کہتے ہیں نور اسی میں پیدا ہوگا جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ٹانگیں یہاں تک دھونا شروع کر دو، نہیں، اتباع سنت میں نور ہے، اتباع سنت جو ہے وہ نور ہے، سنت جو ہے وہ نور ہے، توحید جو ہے وہ نور ہے، ایمان جو ہے وہ نور ہے۔ اسی لیے مومن جو ہے اس کا ایمان بھی نور ہے، اور اس کے قیامت میں بھی اس کے آگے نورہم یسعی بین ایدیہم۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ مومن جب آئیں گے نا پل صراط پہ جانے کے لیے تو ان کے آگے نور ہوگا۔ حضور نے فرمایا بعض کا نور تو اتنا ہوگا کہ زمین سے لے کر آسمان تک جیسے ستون کھڑا ہو، اور بعض کا ایسے ہوگا جیسے حجاز سے یمن تک کا علاقہ روشن ہو۔ اور فرمایا سب سے ادنا نور ہوگا مومن کا کہ پاؤں کے انگوٹھے میں روشنی ہوگی، اسی میں وہ بھی چل رہا ہوگا۔
لیکن یہ ادنا ہوگا تو اسی کو دیکھ کے منافق کہیں گے کہ بھائی ٹھہر جاؤ یار، مہربانی کرو، ہم بھی تمہاری روشنی میں پیچھے پیچھے آ جائیں، فانظرونا نقتبس من نورکم، تو حکم ہوگا قیل ارجعوا وراءکم، واپس لوٹ جاؤ دنیا میں، فالتمسوا نورا، وہاں جا کے نور ایمان حاصل کرو۔ اب کیا ہے، اب تو جزا کا وقت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک وضو کرنے میں کتنی بڑی عنایت ہے۔ اور ایک آج کل کی جدید تحقیق جو ہے، آج کل جو جدید میڈیکل سائنس ہے، تو ان کی تحقیق بھی یہ ہے کہ یہ وضو عجیب چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں آدمی اگر وضو کرے، ہم تو ایسے ایسے ناک کو ہاتھ لگا دیتے ہیں نا، پانی نہیں چڑھاتے نرم ہڈی تک، حالانکہ ضروری ہے کہ پانی یہاں تک پہنچے جو یہ ہڈی نرم ہے ہماری۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح اسی طرح یہاں تک صحیح معنی میں پانی کو وہ کھینچے اور دن میں کم از کم 5 دفعہ، وہ کہتے ہیں اس کو تو کبھی نظرہ نہیں ہو سکتا، اس کا تو ناک صاف رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان جب مسح کرتے ہیں اور اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو یہ سن سٹروک سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ان پر وہ حملہ بنسبت دوسرے کے کم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں 100 پہ ہو تو یہاں 5% پہ ہوتا ہے کہ وہ اس وضو کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی مسواک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہمارے آقا نے تو فرمایا نا کہ مطہرۃ للفم و مرضات للرب، کہ مسواک کرنا جو ہے تیرے منہ کو پاک کرتا ہے اور تیرے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے کہ گندے منہ سے کیسے اللہ کا نام لوں، اس لیے وہ اپنے منہ کو صاف کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مسواک کرنے کا 70 فائدہ ہے، اور ادنا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی وضو کے مسواک کرتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت جو ہے صرف مسواک کرنے سے مل گئی۔ اور اچھا، ایک آج کل ایک جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق بھی آئی ہے کہ جو لوگ مسواک کرتے ہیں نا، ان کی قوت مردمی بھی زیادہ رہتی ہے بنسبت دوسرے کے، کیونکہ جب مسواک نہیں کریں گے الگ جو کھائیں گے تو جراثیم اندر جائیں گے، اصل تو منہ سے داخل ہوگی نا ہر چیز، تو جب منہ صاف ہے تو اس لیے اس کی قوت بھی بحال رہتی ہے بنسبت دوسرے آدمی۔ اور یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ جو آدمی داڑھی مڈاتے ہیں وہ بنسبت داڑھی والے کے کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ داڑھی مڈانے سے قوت مردمی ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا عورت کی داڑھی ہوتی ہے، اچھا ہیجڑے کی تو کوئی وجہ تو ہے نا کہ ہیجڑے کی داڑھی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک ہوتا ہے بعض آدمی کھوبے ہوتے ہیں، ہیجڑے نہیں ہوتے، قدرتی بیماری ہوتی ہے، بال نہیں، وہ الگ بات، وہ تو ہزاروں میں ایک ہوگا، سینکڑوں میں ایک ہوگا۔ لیکن جو عام روٹین ہے، اغلب روٹین ہے، وہ یہی ہے نا کہ اگر وہ خصوصیتیں نہیں اس کے نہیں ہے، وہ ہیجڑا ہے تو اس کی داڑھی نہیں نکلے گی۔ تو داڑھی کا تعلق بھی قوت رجولیت سے ہے۔ اس لیے علماء عرب کا ایک محاورہ ہے کہ زینت الجبال اللحا وزینت الرجال اللحا وزینت النساء الحیا۔ وہ کہتے ہیں پہاڑوں کی زینت ہے کہ سبزہ ہو، درخت لگے ہیں، باغ لگے ہیں، موسم ہے، اور مرد کی زینت ہے کہ داڑھی ہو، مرد نظر آئے، اور عورت کی زینت کیا ہے کہ اس میں حیا۔ بے حیا عورت میں کوئی حسن نہیں ہوتا، وہ تو چوسا ہوا آم ہے جس کو سینکڑوں بندوں نے چوس کے ہڈی پھینک دی ہو، وہ کیا حسن ہے؟ وہ تو کوئی حسن نہیں ہے نا۔ حسن تو نام ہی حیا کا ہے، حسن اندر سے پھوٹتا ہے، حسن باہر سے کرینے لگانے سے نہیں آ جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں، افریقن ہیں، سودانی ہیں، کالے رنگ کے ہیں، سیاہ رنگ ہے، لیکن انسان کو کشش ہوتی ہے کہ ان کا اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اور اصلاح قلب کی وجہ سے ان کے چہرے میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ رنگ ان کا کالا ہے، رنگ تو سیاہ ہے ان کا، لیکن وہ ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رحمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے وضو کے بارے میں، اور دوسرا مسئلہ ہے تیمم کے بارے میں۔ اچھا، تیمم کے بارے میں یہ ہے اس کا اصل وجہ کیا ہے؟
سبب نزول کیا ہے کہ غزوہ مریسی میں، غزوہ کہتے ہیں وہ جنگیں جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، وہ غزوہ کہلاتا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور جس میں آپ نہ جائیں اور فوجیں بھیجیں وہ سریہ کہلاتا ہے، سرایا۔ تو غزوہ مریسی میں اتفاق ایسا ہوا کہ ویسے بھی جنگلوں میں حمام تو نہیں ہوتے نا، تو عورتیں جو ہیں وہ دور پہاڑوں میں چلی جاتی ہیں اوٹ میں کہ کسی مرد کو سامنے نہ ہو، آدمی جتنا چھپ سکتی ہے وہ چھپے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گر گیا، وہ موتیوں کا ہار نہیں تھا، وہ کوئی ڈائمنڈ کا ہار نہیں تھا، سونے کا ہار نہیں تھا، عام دھاگے تھے، اس میں سیپ تھی، یہ سپیاں نہیں ہوتی، سپیاں یہ تھی، اور ایسے چمڑے کے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ جڑے گئے تھے، اور وہ ہار بھی بی بی کا اپنا نہیں تھا، بی بی اسما سے لیا تھا، ہار گم ہو گیا۔ پہلے تو بی بی نے خود تلاش کیا، ہاتھ پاؤں مارے لیکن کچھ نہیں نظر آیا، تو اس نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ہار ہے، وہ عاریۃً میں نے مانگا ہے اور گم ہو گیا۔ حضور نے حکم دیا صحابہ کو بھی ہار تلاش کرو۔ اب سارے صحابہ کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، کسی نے اندازہ لگا بی بی عائشہ اس طرف جا رہی تھی، ادھر سے آ رہی تھی، ادھر گئے، ڈھونڈا، دیکھا، ہار نہیں ملا، اور نماز کا وقت قریب آ گیا۔ اور حدیث میں لفظ ہے کہ لیسوا علی ماء، وہ پانی پر بھی نہیں تھے، ولیس معہم ماء، ان کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ تو بہرحال جناب یہ ہے کہ ہار نہ ملا اور نماز کا وقت قریب آ گیا، تو صحابہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا ابی بکر، عجیب بات ہے کہ تمہاری بیٹی نے حضور کو روک دیا ہے اور نماز قریب آ رہی ہے، نماز کے لیے ہم وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر جیسے رحم دل آدمی، نرم دل آدمی، رقیق القلب، لیکن اللہ کی نماز کے لیے ان کو بھی غصہ آ گیا، جوش آیا، وہ حضور کے خیمے میں آئے تو بی بی عائشہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی، حضور نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، سو رہے، حضور پاک کو نیند۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ سے بڑے زور سے مارا بی بی عائشہ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے چوٹ بڑی لگی، لیکن میں اپنے آپ پہ قابو کر کے بیٹھی رہی کہ میرا بدن نہیں لے، حضور کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اور یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ شادی کے بعد بھی کوئی دینی مسئلہ ہو تو باپ بیٹی کو مار سکتا ہے۔ اس طرح مسائل فقہا ڈھونڈتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، یہ تو جاہل کہتے ہیں نا، اور یہ امام صاحب کا مانا تو نبی کی نہ مانا، بے وقوف، جو نبی کی نہیں مانے گا تو کافر ہو گیا، امام کیسے ہو گیا؟ عقل کی بات بھی کیا کرو نا، اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے، عقل چھین لیا ہے اللہ نے۔ اگر ایک امام نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہے کہ میری بات مانو اور نبی کی نہ مانو تو کافر ہو گیا، وہ پھر امام کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن جہاں ان کی نظر ہے وہاں یہ اپنا گلستہ بوستہ پڑھنے والے کی نظر نہیں جا سکتی، ان کی نظر میں وسعت ہو، گہرائی ہو۔ اب دیکھیں کہاں سے انہوں نے مسئلہ نکالا، یہاں کو مسئلہ تھا بنایا تھا، یہاں تو تیمم کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے مارا ہے، تو اگر ناجائز ہوتا تو حضور پاک بعد میں ڈانٹ دیتے، منع کر دیتے، بھی شادی ہو گئی، اب تمہارا کیا حق ہے، اب تم کیوں ڈانٹتے ہو، تم کیوں مارتے ہو؟ شرعی مسئلہ ہو تو شادی کے بعد بھی باپ بیٹی کی اصلاح کر سکتے۔ بہرحال اب حضور کی آنکھ کھلی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ سارے صحابہ تڑپ رہے ہیں، نماز کا وقت قریب آ گیا، عائشہ نے آپ کو روک دیا۔
اور ہار ملا بھی نہیں ہے اور ہماری نمازیں جا رہی ہیں. تو اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آثار پیدا ہوئے کہ وحی آ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ بیان فرما دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ نے مسئلہ بیان کر دیا کہ میرا مدنی اپنی امت سے کہہ دو کہ اگر پانی نہ ملے تو ساری زمین جو ہے وہ پاک ہے، اس پہ ہاتھ ڈال کے مسح کرنے اور مسح کر کے نماز پڑھنے میں قبول کروں گا. پانی ملے نہ ملے کوئی ضرورت نہیں. اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سارے صحابہ دوڑ کے آئے اور کہا رحم اللہ ابو بکر. ابو بکر اللہ کی تجھ پہ کروڑ رحمت ہو، تیرے گھرانے کی وجہ سے امت کو قیامت تک نجات مل گئی. تو یہ مسئلہ بھی اللہ نے سیدہ عائشہ کی وجہ سے حل کیا ہے. قیامت تک جتنے لوگ بھی تیمم کریں گے ان کا ثواب بی عائشہ کو بھی ملے گا. اس لیے اللہ نے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اور اشارہ بھی کر دیا کہ تیمم صرف مٹی سے جائز ہے اور پاک مٹی سے، حرام مٹی سے بھی جائز نہیں ہے. اور جو چیزیں مٹی کی قسم سے نہ ہوں اس سے بھی جائز نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی چونے سے مسح کرے یا اپنا سیمنٹ سے مسح کرنا شروع، تیمم کرنا شروع کر دے، بالکل ناجائز ہے. صعیداً طیبہ، مٹی ہو اور پاک ہو اور وہ چیز مٹی کی قسم کی ہو پھر تیمم ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے تیمم نہیں ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. اللہ معاف فرمائے کو عجیب اس دفعہ تو ایسا شدید نزلے کا حملہ ہوا ہے، اتنی دوائیں کھا کھا کے تنگ آ گئے. ابھی ناک بہنا تھوڑا کم ہو گیا لیکن اب ایک اور مسئلہ شروع ہے، کھانسی شروع ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ پسینہ، بیٹھے بیٹھے سارا بدن پسینہ پسینہ ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ عالم کیا کمزوری ہے. بہرحال شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا، اور کون شفا دے. کہتے جی کہ حرم کے باہر نکلتے سگریٹ شروع کر دیتے ہیں. اللہ ہدایت دے. میرا نام عبد الرحمان نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے. میرا نام محمد مکی ہے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی نے آگے اپنے نام کے ساتھ مکی لکھنا شروع کر دیا. اور ایک مصیبت یہ ہے کہ تم بھی نہیں پڑھتے ہو کہ میرا نام تو محمد مکی حجازی ہے، میرا نام نہ عبد الرحمان ہے نہ میرا نام کوئی اور ہے. تو پہلے دیکھو میرا نام ہے کہ نہیں. کئی لوگ آ جاتے ہیں اور جی آپ پچھلے سال پاکستان آئے تھے، خدا کے بندے میں 10 سال ہو گئے نہیں گیا. تو کوئی اور مکی صاحب پہنچ گئے ہوں گے. تو کم از کم ہمیں بھی تو نام پڑھنا چاہیے نا کہ پہلا نام کیا ہے. چونکہ مکے میں جو بھی رہتے ہیں مکی لکھوا لے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں اس کو. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. حرم میں اپنے عورتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے. حرم کا ادب نصیب فرمائے. اپنی بیویوں سے کھیلنا جائز ہے لیکن گھر میں، حرم میں نہیں. 24 گھنٹے تصویریں بناتے ہیں، اللہ ہدایت دے. حرم کے اندر ہمیشہ اپنے موبائل کھلے رکھتے ہیں اور گھنٹیاں بج رہی ہیں اور موسیقی ہو رہی ہے، بالکل شدید گناہ ہے. اور جتنے لوگوں کی نماز خراب ہوگی سب کی لعنت اسی پہ لکھی جائے گی. اب نماز میں کھڑے ہیں تو گھنٹی آ گئی تو اس کے توجہ ہٹ گئی تو جتنا عذاب ہوگا اسی پر ہوگا. کہتے جی کہ انڈیا میں بنگلور شہر کے سلطان شاہ مرکز کے دوستوں نے آپ کو سلام کہا ہے. بڑی مہربانی. وعلیکم السلام. اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ یاد کرتے ہیں اگر آدمی کو احتلام ہو جائے تو سارا کپڑا دھونا ہوگا؟ بالکل نہیں، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو دھونے کی بھی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں کھرچ ڈالے کافی ہے. لیکن حنفی مسلک میں دھونا ضروری ہے.
لیکن اتنی جگہ جہاں وہ آپ کا مادہ منویہ لگا ہے، سارے کپڑے کا کیا قصور ہے؟ کہتے جی کہ عرب میں لوگ جو ہیں وہ سلام کے وقت ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، معانقہ اس کو کہتے ہیں، معانقہ۔ معانقے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ گردن سے گردن ملاؤ۔ ان کس کو کہتے ہیں؟ یہ پیٹ سے پیٹ تو ہم ملاتے ہیں نا، یہ تو مبادلہ ہے، مصادرہ ہے، معانقہ تو نہیں ہے۔ سنت تو معانقہ ہے کہ گردن سے گردن ملاؤ اور بوسہ دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن بوسہ بڑا آدمی ہو، اگر لڑکا آگے بے ریش ہو اس کو بوسہ دینا حرام ہے، اس سے تو عورتوں سے بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ بھائی مطاف کی جگہ میں جتنی کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھو گے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ 1 لاکھ تو پورے حرم میں ملتا ہے، پھر کسی مسجد میں پڑھو 25 لاکھ ہو جاتا ہے، پھر جب اس مسجد میں آ جاؤ 27 لاکھ ہو جاتا ہے۔ جتنا کعبے کے قریب ہو جاؤ گے اور درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ مسجد میں جو لوگ انگلیاں چٹکاتے ہیں منع ہے۔ آج کل امیر المومنین کون ہے؟ یہاں کے تو بادشاہ ہیں آپ کے ملک کا، آپ کو پتا۔ اگر احرام نہیں کھولا، اپنی بیوی کے بال پہلے کاٹ دیے کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے شہر میں جب فجر اور مغرب کی اذان ہوتی ہے تو گدڑ اور کتے جو ہیں بہت روتے ہیں، وہ تم بے نمازیوں پہ روتے ہیں کہ بدبخت دیکھو سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کو پتا کیوں روتے ہیں، میں نے پوچھا ہے اس سے۔ ہمارے اس علاقے میں ایک جگہ ہے، سیت پور کا علاقہ ہے، پرانے دور میں وہاں بادشاہ ہوتے تھے، نواب ہوتے تھے، وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے تو گدڑ چیخ رہے تھے، جیسے آتے تھے گدڑ کی چیخیں پڑتے ہیں۔ وزیر سے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت سردی کا زمانہ ہے، بیچاروں کے پاس کپڑا شپڑا ہے ہی نہیں، وہ سردی میں مر رہے ہیں اس لیے چیخ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی بیوقوف ہو، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں آرڈر کیا؟ فوراً ایک ایک گدڑ کے لیے کمبل خریدا جائے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو کمبل کے پیسے لے کے وزیر صاحب کھا گئے، جیسے وزیر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے اسی لیے ہے کہ لوگوں کا مال پی جائیں۔ تو اب جناب کوئی 2 4 6 مہینے کے بعد بادشاہ پھر شکار پہ گیا تو گیدڑ تو پھر چیخ رہے تھے۔ اس نے پھر وزیر کو بولا بھائی ان کو کمبل نہیں ملا۔ کہا جناب آج تو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ بھائی عمرہ کرنا جو ہے جس کے لیے بھی کریں گے اللہ ان کو اجر ثواب دے گا، تمہیں بھی ثواب دے گا۔ احناف کے نزدیک مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے عمرہ کرنا جائز ہے۔ آب زمزم بیٹھ کے پیئیں افضل ہے، کھڑے ہو کے پیئیں تو جائز ہے۔ عورت محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی۔ اب یہ تو نہیں محرم کا معنی کہ ہر وقت رسی باندھ کے رکھیں ایک دوسرے کو۔ ہمارا ایک سکول کے ٹائم کا دوست تھا، سنا ہے وہ مرزائی قادیانی ہے، اس کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، کافر کے ساتھ دوستی رکھنا حرام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر کافروں سے محبت کرو گے تم بھی انہی میں شمار ہو۔ ایک ہے ظاہری معاملہ، سودا شودا آنا جانا، یہ الگ، قلبی محبت کرنا جو تو کفر ہے۔ عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے، کوئی حرج نہیں، ایک میڈیکل فیسلٹی ہے، اگر پتہ لگ سکتا ہے کسی بیماری کا، کیونکہ بعض اوقات بچوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات اس کی ولادت ڈلیوری مشکل ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ میں سیٹلائٹ یعنی ڈش وغیرہ کا کام کرتا ہوں، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، اس سے زیادہ برائی پھیلتی ہے، اچھائی نہیں پھیلتی۔ آج کل ڈش سے یا کیبل سے جو پروگرام آتے ہیں
میں شر زیادہ ہے، خیر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ چھوڑ دیں. لگانے والے کا قصور ہے نا، نہیں لگاؤ گے تم گناہ میں شرکت تو نہیں کرو گے نا. تعاونوا علی البر والتقوی، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. نیکی کے کام کے معاونت کرو، برائی کے کام میں تو معاونت نہ کرو نا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بہرحال موبائل میں بھی گانے بھرے ہوں تو بالکل حرام ہے، موسیقی حرام ہے، مزامیر حرام ہے، اور پھر اللہ کے حرم میں تو مزید لعنت ہے. عورت اگر پاکستان سے احرام باندھ کے آئی ہے حیض کی حالت میں، عورت کا بھائی احرام ہوتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون سا تم نے عورتوں کا احرام بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو تمہارا کوئی گھڑا ہوا احرام ہے. شریعت میں تو عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، نیت کرنی ہوتی ہے اسے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں. بہرحال جب یہاں پاک ہو جائے جا کے عمرہ کرے. نیا احرام کیا مطلب؟ کون سا نیا احرام؟ رومال باندھنے کا نام احرام ہے؟ خدا کا خوف کرو. کہتے ہیں جی کہ امام حرم جو تھے کل عشاء کی نماز میں رو پڑے، تو ٹھیک ہے، اللہ کی خشیت ہے ان کے دلوں میں، اللہ کا خوف ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو آیات وعید پہ رو پڑتے ہیں. عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں. اگر بیٹی بیٹا 10 سال سے چھوٹے ہیں تو پیار کر سکتے ہو، 10 سال سے بڑے ہو جائیں تو نہیں کر سکتے ہو. اور نہ ان کو اپنے کمرے میں سلا سکتے ہو، ان کو الگ کمرے میں رکھو. اگر ایک آدمی غریب ہے، اس کے مکان کی مرمت کرانی ہے زکوٰۃ میں، آپ زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دیں، مالک بنا دیں، وہ جائے مکان بنائے، مرمت کرائے، کچھ کرے. یہ نہیں کہ تم شرط لگاؤ کہ مرمت کراؤ، پھر تو پیسے تمہارے ہیں، اس کے تو نہ ہوئے نا. زکوٰۃ میں ضروری ہے تملیک کہ اس کو مالک بناؤ، وہ جو چاہے کرے. ایک آدمی کے پاس 7 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اپنی بیوی کو آدھے کا حصے دار نہیں بنا سکتا. جناب کیوں آدھے کا حصے دار بنائے؟ بالکل نہیں بنا سکتا. اس کو 8واں حصہ ملے گا، باقی بیٹیوں کا ہے. میرا ایک دوست ہے، پاکستان سے آتے ہوئے احرام نہیں باندھا، 2 دن بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرہ کیا، دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کریں. لندن سے ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لیکن جدے میں 2 دن قیام کیا ہے، پھر احرام جدے سے باندھا ہے. دم تو نہیں پڑے گا آپ کو، لیکن آپ میقات کے عمرے سے تو محروم ہو گئے نا. اب آپ کا عمرہ جدے سے ہے، جدہ ہل ہے، میقات تو نہیں ہے. طواف کرتے ہوئے باتیں کریں یا فون کریں یا کتابیں، میرا بھائی کوئی جائز بات ہو تو کرنی جائز ہے، کس سے کہانیاں نہ کرو. بارہ سال کا لڑکا ہے، 13 سال کی لڑکی ہے، ایک بچے کے والدین بن گئے ہیں، کیا صحیح ہے؟ ہاں کیوں صحیح؟ اگر نکاح سے ہوا ہے تو صحیح ہے، زنا سے ہوا ہے تو حرام ہے. آج کل تو 10 سال کی لڑکیاں بالغ ہیں، تم تو 12 سال میں پہنچے ہوئے ہو. آج کل تو یورپ میں 9 سال کی 1 لاکھ لڑکیاں حاملہ ہیں، اور حاملہ بھی بالزنا، کنواری مائیں کہلاتی ہیں. 9 سے 12 سال تک عمر ہے، 1 لاکھ. صرف 1 سال کے فکر ہیں، اگلے سال پتہ نہیں کیا ہوگا. محمد ابن قاسم سندھ فتح کر کے کہاں چلا گیا تھا؟ آپ نے ملنا ہے ہم. اب بتائیں اس سے اس سوال کا کیا تعلق ہے؟ وہ جناب جہاں سے آئے تھے واپس عرب چلے گئے. بیت اللہ کے ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے، یمن کی طرف ہے. دوسرا حضور پاک نے وہاں ہاتھ لگایا ہے، تو اس لیے غلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہاں جو آپ دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے.
بہرحال اگر کوئی ویزے کے چھٹی کے پیسے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی تمہارے نوکر تو نہیں ہے نا، وہ بات تمہاری ذمہ داری ہے ان پر، اس ذمہ داری کا اپنے کام کا معاوضہ لیتے ہیں وہ۔ میرا بھائی ان چیزوں سے تکلیف ہے تو نہ آؤ نا، تم اپنے ملک کو کسی کو بلا کے اپنی کفالت میں مفت رکھو۔